السلام علیکم دوستو، کینسر زوڈیک سائن یعنی برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے مارچ 2026 کیسا ہوگا؟ آپ کے ذائچے کے کن کن گھروں میں پلینٹس اپنی انرجی کو تبدیل کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں؟ مارچ کا یہ آنے والا مہینہ چاند گرہن کا مہینہ ہے۔ اس میں زورا اور مرکری کا ریٹروگریڈ بھی شروع ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ نیپچون پلینٹ آپ کے اپنے برج میں داخل ہونے جا رہا ہے، جسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ مارچ 2026 آپ کے لیے خاصا ہلچل والا ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کو اس مہینے میں مالی اعتبار سے، پروفیشنلی، روحانی طور پر اور آپ کے پیار محبت کے معاملات میں کیسی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ معزز کینسرین خواتین و حضرات، مارچ کا مہینہ آپ کے لیے خاصا ہلچل والا ماحول پیدا کرے گا۔ عام تاریخوں میں 14 مارچ، 29 مارچ اور 30 مارچ بہت زیادہ امپورٹنٹ تصور کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ 20 مارچ کو سورج کا آپ کے اپنے برج میں آنا بھی خاصا خوشگوار رہے گا۔ مہینے کے آغاز سے ہی وینس 2 مارچ کو حالت رجت میں چلا جائے گا۔ وینس کے رجت کے ایام میں آپ کو ذاتی طور پہ اپنے پرسنل لائف میں کریکٹر بلڈنگ، ذاتی خصوصیات، خوبیوں، پسند ناپسند، ڈیلی روٹین لائف اور معاملات میں غیر معمولی الجھنیں اور رکاوٹیں وغیرہ مل سکتی ہیں۔ 2 مارچ سے 20 مارچ تک آپ وینس کے رجت کے زیر اثر رہیں گے۔ اس کے علاوہ 15 مارچ سے مرکری کی رجت بھی آپ کے برج میں شروع ہو رہی ہے، جو آپ کو ذہنی طور پر اور ذہانت کے معاملات میں آپ کی گفتگو کے حوالے سے منفی رویوں کی طرف لے جا سکتی ہے۔ البتہ اچھی خبر یہ ہے کہ 20 مارچ کے بعد کے دن آپ کے لیے سلامتی اور ترقی کا پیغام لانے والے ہوں گے۔ 20 مارچ کو سورج آپ کے اپنے برج میں آ رہا ہے، جس سے وینس اور مرکری کی نحوستوں کا خاتمہ ہوگا، اور آپ بڑے واضح اور باصلاحیت طریقے سے اپنی ذاتی زندگی میں استحکام، ترقی اور سٹیبلٹی دیکھیں گے۔ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر یعنی خانہ دولت میں اس مہینے یورانس کا راج ہوگا۔ یورانس آپ کی مالی ترقی اور آزادی کی خبر دیتا ہے۔ اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ مارچ کے مہینے میں ذاتی طور پر جیسے بھی حالت میں ہوئے، آپ کو روپے پیسے کی کمی کا کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ آپ مالی طور پر غیر معمولی تجربات کریں گے اور آپ کی کامیابی کی امیدیں روشن رہیں گی۔ مارچ 2026 میں آپ کے تعلقات کے دائرے میں بھی وسعت پیدا ہوگی۔ آپ اس مہینے نہ صرف قریبی لوگوں بلکہ دور والے لوگوں، تعلق داروں، دوستوں، عزیزوں و اقارب، سوشل حلقے میں رہنے والے افراد اور قرابت داروں سے غیر معمولی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ مارچ کے مہینے میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوششوں میں مصروف رہیں گے۔ پلوٹو اور مشتری کا کردار آپ کی زندگی میں بہت اہمیت اختیار کر جائے گا۔ سیارے آپ کو آپ کی گھریلو زندگی میں بھی بڑی مشکلات سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مریخ اپنا کردار ادا کرے گا۔ مارچ کے مہینے کی اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے بہت بڑا گرہن لگنے جا رہا ہے، اور وہ گرہن ہے چاند گرہن، جو 3 مارچ 2026 کو پائسس میں لگنے جا رہا ہے۔ اس گرہن کے اثرات آپ کی زندگی پر بہت اچھے اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ 3 مارچ کو لگنے والا یہ گرہن اس پر گرہن آ جائے گا، جس سے آپ کو ذاتی حفاظت و سلامتی کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چاند گرہن والے دن قسمت آزمائی سے پرہیز کریں، اور آپ کا بیرون ملک سفری پروگرام ہے تو سفری حوالے سے احتیاط کے تمام تر تقاضوں کو پورا کریں۔ چاند گرہن والے دن خود کو خدا کے ذکر کی طرف راغب رکھیں، کیونکہ یہ وقت ایک آفت ہے، لہٰذا اگر آپ خاتون ہیں اور حاملہ ہیں تو بچہ اور بچی دونوں کا صحت کا بھرپور خیال رکھیں۔ چاند گرہن 3 مارچ کو برج حوت میں ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی صحت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کی صحت کے حوالے سے کوئی اتھل بتھل پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ روپے پیسے کے اخراجات میں اچانک کوئی اضافہ آ سکتا ہے۔ کاروباری معاملات میں غیر معمولی کھینچا تانی بڑھ سکتی ہے، جو آپ کے آرام اور سکون کو ختم کرنے کا باعث بنے گی۔ مارچ کے مہینے میں آپ کے لیے مشتری، یورانس، نیپچون اور پلوٹو کا کردار خاصا اہم رہے گا۔ زحل کی انرجیز بھی آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہونے والا ہے جس سے آپ کی ذاتی زندگی کے گھر میں سیاروں کی آمد و رفت بڑھے گی، اور آپ خاصی ہلچل والی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے نظر آئیں گے۔ آپ کی خوش بختی یہ ہے کہ آپ کے 5ویں گھر کا سیارہ یعنی آپ کے مستقبل کا سیارہ سورج شرف یافتہ ہو رہا ہے، جو آپ کی زندگی میں خراب معاملات کو درست کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسے کینسرین افراد جن کے ویژن میں کلیئرٹی نہیں، جن کو اپنا فیوچر واضح طور پر سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہونے والا ہے،
ऐसे अफराद जो अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी वर्थ और एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे अफराद जो अपना ज़ाहिरी तशख़्ख़ुस बहाल करना चाहते हैं, बदनामी और रुसवाई का दाग धोना चाहते हैं। ऐसे अफराद जो अपनी इज्जत और हशमत और अहमियत में इजाफा करने के ख्वाहिशमंद हैं। ऐसे अफराद जो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं और अपने लिए एक अच्छे रास्ते का इंतखाब करना चाहते हैं। 20 मार्च के बाद के दिन गोया किस्मत आप पर मेहरबान होगी और आप खुशी से सरशार होंगे। आपके पास अपनी मन मर्जी से मामलात करने की एबिलिटी होगी। जो हासिल करना चाहते हैं वो 20 मार्च के बाद से हासिल कर सकते हैं। आपके लिए मार्च के महीने में सूरज का शर्फ में जाना सबसे ज्यादा खुशबख्ती तस्वुर की जाती है। इसके अलावा यूरानस का दौलत के घर में क़याम आपको दौलत कमाने के नए तरीकों से आशना करेगा। आप इस महीने में इंटरनेट, IT और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के ज्यादा करीब हो सकते हैं। आप इस फील्ड में पैसा खर्च भी कर सकते हैं और कमा भी सकते हैं। आप मार्च के महीने में आप सेविंग्स करने के नए तरीके दरियाफ्त करने में कामयाब हो सकते हैं और अचानक से आपका प्रोग्राम किसी इन्वेस्टमेंट करने का भी बन सकता है। ज़ाती ज़रूरत के सामान की खरीदो फरोख्त के लिए भी यूरानस आपकी सपोर्ट कर सकता है। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्च ये तमाम महीना बुर्ज सरतान में गुजारेगा, जिससे इशारा मिलता है कि आपकी घरेलू जिंदगी में बड़ी परेशानियों का खात्मा हो चुका है, लेकिन हल्की फुल्की टेंशन भी इस महीने मौजूद रहेगी। बेहतर ये हुआ है कि 24 फरवरी को मरीख की रुज्जत का खात्मा हो गया है, जिसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ में माली की तनाज़ात और कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो चुके हैं। मार्च अब भी हदूद में है और इस महीने इसी हालत में रहेगा, जिससे आपको अपने गुस्से, जिद, हठधर्मी और अना को काबू में रखना होगा। मुश्तरी आपके जायचे के तीसरे घर में रुज्जत खत्म कर चुका है, जो तालीमी जिंदगी में आसानी दिलवा सकता है। ऐसे कैंसेरियन अफराद जो तालीम से वाबस्ता हैं और नताइज के मुंतज़िर हैं, आपके लिए फ़ायदामंद सूरत हाल पैदा कर सकता है। महीने के इख्तितामी दिनों में 30 मार्च को नेपच्यून अपना नया ट्रांजिट करने जा रहा है। नेपच्यून 30 मार्च को आपके अपने बुर्ज में आपका मेहमान बनकर आ रहा है, जो आपको अगले तकरीबन 15 सालों में ज़ाती तौर पर बड़ी क्लैरिटी अता करेगा। आपके अकीदे, आपके बिलीफ और बिलीफ्स के हवाले से भी आपको तरक्की देगा। 30 मार्च के बाद से आइंदा आने वाला वक्त रूहानी तौर पर, बुजदानी तौर पर और आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफे का बाइस बनेगा। अलबत्ता नेपच्यून का आपके पहले घर में होने का मतलब ये है कि आप ना सिर्फ अपनी ज़ात पर मुतवज्जे होंगे, बल्कि माशरे की तरफ भी आपकी पूरी तवज्जो होगी और आपके बर्ताव और रवैये में बदलाव पैदा होगा। आप नेपच्यून की बदौलत आने वाली ज़िंदगी में रूहानियत के हवाले से लीडरशिप, दिलेरी, अपनी राय और सोच के हवाले से पुख्तगी हासिल करेंगे और अपनी सोचों की अमली नफाज की तरफ बढ़ेंगे। मार्च का महीना आपके लिए खासा दिलचस्पी का बाइस होगा, जिसके इख्तितामी दिनों में ज़ोरा और मरकरी दोनों हालत रुजत में 27 मार्च और 30 मार्च को पाइसेस ज़ोडिक साइन में री एंटर होंगे, जिससे आप महीने के आखिरी दिनों में नाइटमेयर्स, बुरे ख्वाबों, बातनी बेचैनी और वहमो उबान का शिकार हो सकते हैं। जबकि महीने के इब्तदाई दिनों में वीनस और मरकरी आपको 20 मार्च तक ज़ाती तौर पर लापरवाही, जल्दबाजी, गुफ्तगू में झोल और ज़ाती कशिश में कमी देते हुए नजर आएंगे। इस महीने में चांद ग्रहण वाले दिन भी काफ़ी एहतियात तलब होंगे, जिनमें आपको सदकातो खैरात और जिक्र खुदा से फ़ायदा हासिल करना चाहिए और खालिक हकीकी पनाह में रहते हुए दवाओ तवस्सुल करना चाहिए। मोज़ेस कैंसेरियन ख़वातीन और हज़रात, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस महीने बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं है। शादी ब्याह के हवाले से भी इज्तनाब करना बेहतर रहेगा। इसके अलावा अपने आप को हमेशा पुरुमीद रखें। आपको मालूम होना चाहिए, इंसान की सोच जिस तरफ सफ़र करती है, इंसान के कदम बाज़-औक़ात खुद ब खुद उसी जानिब बढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको चाहिए कि अपनी सोच को साफ रखें, अपनी इंटेंशंस को मुस्बत और वाज़े रखें, खुदा से हमेशा मग़फ़िरत और रहमत के तलबगार रहें, अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। विर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सुंबला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए मार्च 2026 कैसा होगा? आपके ज़ायचे के किन किन घरों में प्लैनेट्स अपनी एनर्जी को तब्दील करते हुए नजर आ सकते हैं? मार्च का ये आने वाला महीना चांद ग्रहण का महीना है। इसमें ज़ोरा और मरकरी का रेट्रोग्रेड भी शुरू होने वाला है। इसके अलावा नेपच्यून प्लैनेट आपके अपने बुर्ज में दाखिल होने जा रहा है, जिसे यूं कहा जा सकता है कि मार्च 2026 आपके लिए खासा हलचल वाला माहौल पैदा कर सकता है। आपको इस महीने में माली एतबार से, प्रोफेशनली, रूहानी तौर पर और आपके प्यार मोहब्बत के मामलात में कैसी तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोज़ेस विर्गो ख़वातीनो हज़रात, मार्च का महीना आपके लिए खासा हलचल वाला माहौल पैदा करेगा। आम तारीखों में 14 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तस्वुर की जाती हैं।
اور اس کے علاوہ 20 مارچ کو سورج کا آپ کے اپنے برج میں آنا بھی خاصا خوشگوار رہے گا۔ مہینے کے آغاز سے ہی وینس 2 مارچ کو حالت رجت میں چلا جائے گا۔ وینس کی رجت کے ایام میں آپ کو ذاتی طور پہ اپنے پرسنل لائف میں کریکٹر بلڈنگ، ذاتی خصوصیات، خوبیوں، پسند ناپسند، ڈیلی روٹین لائف اور معاملات میں غیر معمولی الجھنیں اور رکاوٹیں وغیرہ مل سکتی ہیں۔ 2 مارچ سے 20 مارچ تک آپ وینس کی رجت کے زیر اثر رہیں گے۔ اس کے علاوہ 15 مارچ سے مرکری کی رجت بھی آپ کے برج میں شروع ہو رہی ہے، جو آپ کو ذہنی طور پر اور ذہانت کے معاملات میں آپ کی گفتگو کے حوالے سے منفی رویوں کی طرف لے جا سکتی ہے۔ البتہ اچھی خبر یہ ہے کہ 20 مارچ کے بعد کے دن آپ کے لیے سلامتی اور ترقی کا پیغام لانے والے ہوں گے۔ 20 مارچ کو سورج آپ کے اپنے برج میں آ رہا ہے، جس سے وینس اور مرکری کی نحوستوں کا خاتمہ ہوگا اور آپ بڑے واضح اور باصلاحیت طریقے سے اپنی ذاتی زندگی میں استحکام، ترقی اور سٹیبلٹی دیکھیں گے۔ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر یعنی خانہ دولت میں اس مہینے یورانس کا راج ہوگا۔ یورانس آپ کی مالی ترقی اور آزادی کی خبر دیتا ہے۔ اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ مارچ کے مہینے میں ذاتی طور پر جیسے بھی حالت میں ہوئے، آپ کو روپے پیسے کی کمی کا کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ آپ مالی طور پر غیر معمولی تجربات کریں گے اور آپ کی کامیابی کی امیدیں روشن رہیں گی۔ مارچ 2026 میں آپ کے تعلقات کے دائرے میں بھی وسعت پیدا ہوگی۔ آپ اس مہینے نہ صرف قریبی لوگوں بلکہ دور والے لوگوں، تعلق داروں، دوستوں، عزیزوں و اقارب، سوشل حلقے میں رہنے والے افراد اور کرامت داروں سے غیر معمولی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ مارچ کے مہینے میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوششوں میں مصروف رہیں گے۔ پلوٹو اور مشتری کا کردار آپ کی زندگی میں بہت اہمیت اختیار کر جائے گا۔ سیارے آپ کو آپ کی گھریلو زندگی میں بھی بڑی مشکلات سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مریخ اپنا کردار ادا کرے گا۔ مارچ کے مہینے کی اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے بہت بڑا گرہن لگنے جا رہا ہے، اور وہ گرہن ہے چاند گرہن، جو 3 مارچ 2026 کو پائسس میں لگنے جا رہا ہے۔ اس گرہن کے اثرات آپ کی زندگی پر بہت اچھے اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ 3 مارچ کو لگنے والا یہ گرہن اس پر گرہن آ جائے گا، جس سے آپ کو ذاتی حفاظت و سلامتی کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چاند گرہن والے دن قسمت آزمائی سے پرہیز کریں، اور آپ کا بیرون ملک سفری پروگرام ہے تو سفری حوالے سے احتیاط کے تمام تر تقاضوں کو پورا کریں۔ چاند گرہن والے دن خود کو خدا کے ذکر کی طرف راغب رکھیں، کیونکہ یہ وقت ایک آفت ہے، لہٰذا اگر آپ خاتون ہیں اور حاملہ ہیں تو بچہ اور بچی دونوں کا صحت کا بھرپور خیال رکھیں۔ چاند گرہن 3 مارچ کو برج ہوت میں ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی صحت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کی صحت کے حوالے سے کوئی اتھل بتل پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ روپے پیسے کے اخراجات میں اچانک کوئی اضافہ آ سکتا ہے۔ کاروباری معاملات میں غیر معمولی کھینچا تانی بڑھ سکتی ہے، جو آپ کے آرام اور سکون کو ختم کرنے کا باعث بنے گی۔ مارچ کے مہینے میں آپ کے لیے مشتری، یورانس، نیپچیون اور پلوٹو کا کردار خاصا اہم رہے گا۔ زحل کی انرجیز بھی آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہونے والا ہے جس سے آپ کی ذاتی زندگی کے گھر میں سیاروں کی آمد و رفت بڑھے گی، اور آپ خاصی ہلچل والی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے نظر آئیں گے۔ آپ کی خوش بختی یہ ہے کہ آپ کے 5ویں گھر کا سیارہ یعنی آپ کے مستقبل کا سیارہ سورج شرف یافتہ ہو رہا ہے، جو آپ کی زندگی میں خراب معاملات کو درست کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسے ورگو افراد جن کے ویژن میں کلیئرٹی نہیں، جن کو اپنا فیوچر واضح طور پر سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہونے والا ہے، ایسے افراد جو اپنی سکلز کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی ورتھ اور ابیلٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو اپنا ظاہری تشخص بحال کرنا چاہتے ہیں، بدنامی اور رسوائی کا داغ دھونا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو اپنی عزت و حشمت اور اہمیت میں اضافہ کرنے کے خواہش مند ہیں، ایسے افراد جو اپنے کانفیڈنس کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنے لیے ایک اچھے راستے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ 20 مارچ کے بعد کے دن گویا قسمت آپ پر مہربان ہوگی اور آپ خوشی سے سرشار ہوں گے۔ آپ کے پاس اپنی من مرضی سے معاملات کرنے کی ابیلٹی ہوگی۔ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ 20 مارچ کے بعد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے مارچ کے مہینے میں سورج کا شرف میں جانا سب سے زیادہ خوش بختی تصور کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یورانس کا دولت کے گھر میں قیام آپ کو دولت کمانے کے نئے طریقوں سے آشنا کرے گا۔ آپ اس مہینے میں انٹرنیٹ، آئی ٹی اور ٹیکنالوجی ورلڈ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ آپ اس فیلڈ میں پیسہ خرچ بھی کر سکتے ہیں اور کما بھی سکتے ہیں۔ آپ مارچ کے مہینے میں آپ سیونگز کرنے کے نئے طریقے
دریافت کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اچانک سے آپ کا پروگرام کسی انویسٹمنٹ کرنے کا بھی بن سکتا ہے۔ ذاتی ضرورت کے سامان کی خرید و فروخت کے لیے بھی یورانس آپ کی سپورٹ کر سکتا ہے۔ آپ کا رولنگ پلانٹ مارس یہ تمام مہینہ برج سرطان میں گزارے گا، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی گھریلو زندگی میں بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن ہلکی پھلکی ٹینشن بھی اس مہینے موجود رہے گی۔ بہتر یہ ہوا ہے کہ 24 فروری کو مریخ کی رجت کا خاتمہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی فیملی لائف میں مالی کی تنازعات اور کمپلیکیشنز ختم ہو چکے ہیں۔ مارس اب بھی حدود میں ہے اور اس مہینے اسی حالت میں رہے گا، جس سے آپ کو اپنے غصے، ضد، ہٹ دھرمی اور انا کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ مشتری آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں رجت ختم کر چکا ہے، جو تعلیمی زندگی میں آسانی دلوا سکتا ہے۔ ایسے ورگو افراد جو تعلیم سے وابستہ ہیں اور نتائج کے منتظر ہیں، آپ کے لیے فائدہ مند صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ مہینے کے اختتامی دنوں میں 30 مارچ کو نیپچون اپنا نیا ٹرانزٹ کرنے جا رہا ہے۔ نیپچون 30 مارچ کو آپ کے اپنے برج میں آپ کا مہمان بن کر آ رہا ہے، جو آپ کو اگلے تقریباً 15 سالوں میں ذاتی طور پر بڑی کلیئرٹی عطا کرے گا۔ آپ کے عقیدے، آپ کے بلیف اور بلیفز کے حوالے سے بھی آپ کو ترقی دے گا۔ 30 مارچ کے بعد سے آئندہ آنے والا وقت روحانی طور پر، وجدانی طور پر اور آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنے گا۔ البتہ نیپچون کا آپ کے پہلے گھر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ صرف اپنی ذات پر متوجہ ہوں گے، بلکہ معاشرے کی طرف بھی آپ کی پوری توجہ ہوگی اور آپ کے برتاؤ اور رویے میں بدلاؤ پیدا ہوگا۔ آپ نیپچون کی بدولت آنے والی زندگی میں روحانیت کے حوالے سے لیڈرشپ، دلیری، اپنی رائے اور سوچ کے حوالے سے پختگی حاصل کریں گے اور اپنی سوچوں کی عملی نفاذ کی طرف بڑھیں گے۔ مارچ کا مہینہ آپ کے لیے خاصا دلچسپی کا باعث ہوگا، جس کے اختتامی دنوں میں زورا اور مرکری دونوں حالت رجت میں 27 مارچ اور 30 مارچ کو پائسس زوڈک سائن میں ری انٹر ہوں گے، جس سے آپ مہینے کے آخری دنوں میں نائٹ میئرز، برے خوابوں، باطنی بے چینی اور وہم و اوبان کا شکار ہو سکتے ہیں، جبکہ مہینے کے ابتدائی دنوں میں وینس اور مرکری آپ کو 20 مارچ تک ذاتی طور پر لاپرواہی، جلد بازی، گفتگو میں جھول اور ذاتی کشش میں کمی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس مہینے میں چاند گرہن والے دن بھی کافی احتیاط طلب ہوں گے، جن میں آپ کو صدقات و خیرات اور ذکر خدا سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور خالق حقیقی پناہ میں رہتے ہوئے دعا و توسل کرنا چاہیے۔ معزز ورگو خواتین و حضرات، آپ کی محبت کی زندگی میں اس مہینے بڑی تبدیلی کی توقع نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے حوالے سے بھی اجتناب کرنا بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو ہمیشہ پر امید رکھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انسان کی سوچ جس طرف سفر کرتی ہے، انسان کے قدم بعض اوقات خود بخود اسی جانب بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی سوچ کو صاف رکھیں، اپنی انٹینشنز کو مثبت اور واضح رکھیں، خدا سے ہمیشہ مغفرت اور رحمت کے طلبگار رہیں، اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ لیو زوڈک سائن یعنی برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے مارچ 2026 کیسا ہوگا؟ آپ کے ذائچے کے کن کن گھروں میں پلینٹس اپنی انرجی کو تبدیل کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں؟ مارچ کا یہ آنے والا مہینہ چاند گرہن کا مہینہ ہے۔ اس میں زورا اور مرکری کا ریٹروگریڈ بھی شروع ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ نیپچون پلینٹ آپ کے اپنے برج میں داخل ہونے جا رہا ہے، جسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ مارچ 2026 آپ کے لیے خاصا ہلچل والا ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کو اس مہینے میں مالی اعتبار سے، پروفیشنلی، روحانی طور پر اور آپ کے پیار محبت کے معاملات میں کیسی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ معزز لیو خواتین و حضرات، مارچ کا مہینہ آپ کے لیے خاصا ہلچل والا ماحول پیدا کرے گا۔ عام تاریخوں میں 14 مارچ، 29 مارچ اور 30 مارچ بہت زیادہ امپورٹنٹ تصور کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ 20 مارچ کو سورج کا آپ کے اپنے برج میں آنا بھی خاصا خوشگوار رہے گا۔ مہینے کے آغاز سے ہی وینس 2 مارچ کو حالت رجت میں چلا جائے گا۔ وینس کے رجت کے ایام میں آپ کو ذاتی طور پہ اپنے پرسنل لائف میں کریکٹر بلڈنگ، ذاتی خصوصیات، خوبیوں، پسند ناپسند، ڈیلی روٹین لائف اور معاملات میں غیر معمولی الجھنیں اور رکاوٹیں وغیرہ مل سکتی ہیں۔ 2 مارچ سے 20 مارچ تک آپ وینس کے رجت کے زیر اثر رہیں گے۔ اس کے علاوہ 15 مارچ سے مرکری کی رجت بھی آپ کے برج میں شروع ہو رہی ہے، جو آپ کو ذہنی طور پر اور ذہانت کے معاملات میں آپ کی گفتگو کے حوالے سے منفی رویوں کی طرف لے جا سکتی ہے۔ البتہ اچھی خبر یہ ہے کہ 20 مارچ کے بعد کے دن
آپ کے لیے سلامتی اور ترقی کا پیغام لانے والے ہوں گے۔ 20 مارچ کو سورج آپ کے اپنے برج میں آ رہا ہے، جس سے وینس اور مرکری کی نحوستوں کا خاتمہ ہوگا اور آپ بڑے واضح اور باصلاحیت طریقے سے اپنی ذاتی زندگی میں استحکام، ترقی اور سٹیبلٹی دیکھیں گے۔ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر یعنی خانہ دولت میں اس مہینے یورانس کا راج ہوگا۔ یورانس آپ کی مالی ترقی اور آزادی کی خبر دیتا ہے۔ اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ مارچ کے مہینے میں ذاتی طور پر جیسے بھی حالت میں ہوئے، آپ کو روپے پیسے کی کمی کا کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ آپ مالی طور پر غیر معمولی تجربات کریں گے اور آپ کی کامیابی کی امیدیں روشن رہیں گی۔ مارچ 2026 میں آپ کے تعلقات کے دائرے میں بھی وسعت پیدا ہوگی۔ آپ اس مہینے نہ صرف قریبی لوگوں بلکہ دور والے لوگوں، تعلق داروں، دوستوں، عزیزوں و اقارب، سوشل حلقے میں رہنے والے افراد اور کرامت داروں سے غیر معمولی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ مارچ کے مہینے میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کوششوں میں مصروف رہیں گے۔ پلوٹو اور مشتری کا کردار آپ کی زندگی میں بہت اہمیت اختیار کر جائے گا۔ سیارے آپ کو آپ کی گھریلو زندگی میں بھی بڑی مشکلات سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مریخ اپنا کردار ادا کرے گا۔ مارچ کے مہینے کی اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے بہت بڑا گرہن لگنے جا رہا ہے اور وہ گرہن ہے چاند گرہن، جو 3 مارچ 2026 کو پائسس میں لگنے جا رہا ہے۔ اس گرہن کے اثرات آپ کی زندگی پر بہت اچھے اور برے بھی ہو سکتے ہیں۔ 3 مارچ کو لگنے والا یہ گرہن اس پر گرہن آ جائے گا جس سے آپ کو ذاتی حفاظت و سلامتی کے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چاند گرہن والے دن قسمت آزمائی سے پرہیز کریں، اور آپ کا بیرون ملک سفری پروگرام ہے تو سفری حوالے سے احتیاط کے تمام تر تقاضوں کو پورا کریں۔ چاند گرہن والے دن خود کو خدا کے ذکر کی طرف راغب رکھیں، کیونکہ یہ وقت ایک آفت ہے، لہٰذا اگر آپ خاتون ہیں اور حاملہ ہیں تو بچہ اور بچی دونوں کا صحت کا بھرپور خیال رکھیں۔ چاند گرہن 3 مارچ کو برج حوت میں ہوگا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی صحت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کی صحت کے حوالے سے کوئی اتھل بتھل پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ روپے پیسے کے اخراجات میں اچانک کوئی اضافہ آ سکتا ہے۔ کاروباری معاملات میں غیر معمولی کھینچا تانی بڑھ سکتی ہے، جو آپ کے آرام اور سکون کو ختم کرنے کا باعث بنے گی۔ مارچ کے مہینے میں آپ کے لیے مشتری، یورانس، نیپچیون اور پلوٹو کا کردار خاصا اہم رہے گا۔ زحل کی انرجیز بھی آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہونے والا ہے جس سے آپ کی ذاتی زندگی کے گھر میں سیاروں کی آمد و رفت بڑھے گی اور آپ خاصی ہلچل والی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے نظر آئیں گے۔ آپ کی خوش بختی یہ ہے کہ آپ کے 5ویں گھر کا سیارہ یعنی آپ کے مستقبل کا سیارہ سورج شرف یافتہ ہو رہا ہے، جو آپ کی زندگی میں خراب معاملات کو درست کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسے لیو افراد جن کے ویژن میں کلیئرٹی نہیں، جن کو اپنا فیوچر واضح طور پر سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہونے والا ہے، ایسے افراد جو اپنی سکلز کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی ورتھ اور ابیلٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو اپنا ظاہری تشخص بحال کرنا چاہتے ہیں، بدنامی اور رسوائی کا داغ دھونا چاہتے ہیں، ایسے افراد جو اپنی عزت و حشمت اور اہمیت میں اضافہ کرنے کے خواہش مند ہیں، ایسے افراد جو اپنے کانفیڈنس کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنے لیے ایک اچھے راستے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ 20 مارچ کے بعد کے دن گویا قسمت آپ پر مہربان ہوگی اور آپ خوشی سے سرشار ہوں گے۔ آپ کے پاس اپنی من مرضی سے معاملات کرنے کی ابیلٹی ہوگی۔ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ 20 مارچ کے بعد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے مارچ کے مہینے میں سورج کا شرف میں جانا سب سے زیادہ خوش بختی تصور کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یورانس کا دولت کے گھر میں قیام آپ کو دولت کمانے کے نئے طریقوں سے آشنا کرے گا۔ آپ اس مہینے میں انٹرنیٹ، آئی ٹی اور ٹیکنالوجی ورلڈ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ آپ اس فیلڈ میں پیسہ خرچ بھی کر سکتے ہیں اور کما بھی سکتے ہیں۔ آپ مارچ کے مہینے میں آپ سیونگز کرنے کے نئے طریقے دریافت کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اچانک سے آپ کا پروگرام کسی انویسٹمنٹ کرنے کا بھی بن سکتا ہے۔ ذاتی ضرورت کے سامان کی خرید و فروخت کے لیے بھی یورانس آپ کی سپورٹ کر سکتا ہے۔ آپ کا رولنگ پلانٹ مارچ یہ تمام مہینہ برج سرطان میں گزارے گا، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی گھریلو زندگی میں بڑی پریشانیوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن ہلکی پھلکی ٹینشن بھی اس مہینے موجود رہے گی۔ بہتر یہ ہوا ہے کہ 24 فروری کو مریخ کی رجت کا خاتمہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی فیملی لائف میں مالی کی تنازعات اور کمپلیکیشنز ختم ہو چکے ہیں۔ مارچ اب بھی حدود میں ہے اور اس مہینے اسی حالت میں رہے گا، جس سے آپ کو اپنے غصے، ضد، ہٹ دھرمی اور انا کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ مشتری آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں رجت ختم کر چکا ہے، جو تعلیمی زندگی میں آسانی دلوا سکتا ہے۔ ایسے لیو افراد جو تعلیم سے وابستہ ہیں اور نتائج کے منتظر ہیں، آپ کے لیے فائدہ مند صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ مہینے کے اختتامی دنوں میں 30 مارچ کو
نیپچون اپنا نیا ٹرانزٹ کرنے جا رہا ہے۔ نیپچون 30 مارچ کو آپ کے اپنے برج میں آپ کا مہمان بن کر آ رہا ہے، جو آپ کو اگلے تقریباً 15 سالوں میں ذاتی طور پر بڑی کلیرٹی عطا کرے گا۔ آپ کے عقیدے، آپ کے بلیف اور بلیفز کے حوالے سے بھی آپ کو ترقی دے گا۔ 30 مارچ کے بعد سے آئندہ آنے والا وقت روحانی طور پر، وجدانی طور پر اور آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنے گا۔ البتہ نیپچون کا آپ کے پہلے گھر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ صرف اپنی ذات پر متوجہ ہوں گے بلکہ معاشرے کی طرف بھی آپ کی پوری توجہ ہوگی اور آپ کے برتاؤ اور رویے میں بدلاؤ پیدا ہوگا۔ آپ نیپچون کی بدولت آنے والی زندگی میں روحانیت کے حوالے سے لیڈرشپ، دلیری، اپنی رائے اور سوچ کے حوالے سے پختگی حاصل کریں گے اور اپنی سوچوں کی عملی نفاذ کی طرف بڑھیں گے۔ مارچ کا مہینہ آپ کے لیے خاصا دلچسپی کا باعث ہوگا، جس کے اختتامی دنوں میں زہرہ اور مرکری دونوں حالت رجت میں 27 مارچ اور 30 مارچ کو پائسس زوڈک سائن میں ری انٹر ہوں گے، جسے آپ مہینے کے آخری دنوں میں نائٹ میئرز، برے خوابوں، باطنی بے چینی اور وہم و عبان کا شکار ہو سکتے ہیں، جبکہ مہینے کے ابتدائی دنوں میں وینس اور مرکری آپ کو 20 مارچ تک ذاتی طور پر لاپرواہی، جلد بازی، گفتگو میں جھول اور ذاتی کشش میں کمی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس مہینے میں چاند گرہن والے دن بھی کافی احتیاط طلب ہوں گے، جن میں آپ کو صدقات و خیرات اور ذکر خدا سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور خالق حقیقی پناہ میں رہتے ہوئے دعا و توسل کرنا چاہیے۔ معزز لیو خواتین و حضرات، آپ کی محبت کی زندگی میں اس مہینے بڑی تبدیلی کی توقع نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے حوالے سے بھی اجتناب کرنا بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو ہمیشہ پر امید رکھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی سوچ جس طرف سفر کرتی ہے، انسان کے قدم بعض اوقات خود بخود اسی جانب بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی سوچ کو صاف رکھیں، اپنی انٹینشنز کو مثبت اور واضح رکھیں، خدا سے ہمیشہ مغفرت اور رحمت کے طلبگار رہیں، اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔